اب ذرا ہم آتے ہیں واپس اسی ایکٹیویٹی پہ جہاں سے ہم گئے تھے نا. دیکھیے میرے اسپاؤس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں, وہ کوالٹیز مجھے نظر نہیں آتی. اگر مجھے کوالٹی نظر ہی نہیں آ رہی نا, تو اب ظاہر سی بات ہے جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تو میں ایکنالج بھی نہیں کروں گا, میں اس کی قدر بھی نہیں کروں گا, میں اس کا شکر بھی نہیں کروں گا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ نعمتیں جو ہمیں انسانوں کے تھرو ملتی ہیں نا, اس کا شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم انسان کو بھی شکر ادا کریں. مطلب اتنا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر آپ کے دوست نے آپ کو پارسل بھیجا ہے نا, اور وہ پارسل کسی کوریئر سروس کا بندہ گھر پہ لے کر آیا ہے, تو اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں نا تو آپ کوریئر سروس کے بندے کو بھی تھینک یو کہیں گے, اور پھر جن صاحب نے پارسل بھیجا ہے ان کو کال کر کے ان کو بھی تھینک یو کہیں گے. مطلب دونوں کو کہیں گے نا آپ, مطلب ایک آپ کا ایک انداز ہوگا نا. تو وہ نعمت جو ہمیں کہیں سے مل رہی ہے نا, آپ کتنا ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں, کتنا ہم اسے محسوس کرتے ہیں, کتنا ہم اس کی قدر کرتے ہیں, کتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا, یہ بہت اہم بات ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اسپاؤس کی کوئی کوالٹی آپ کو کبھی نظر آئی ہے, اور اگر نظر آئی ہے تو آپ نے ایکنالج کی ہے. اور اگر آپ نے ایکنالج کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایکنالج کی ہے, لیکن وہ نہیں مانتا کہ آپ نے ایکنالج کی ہے, مطلب آپ نے تو کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان میں سے کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ نے اس کو کبھی بتائی ہیں کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی تھی, تو آپ نے کہا میں نے تو ساری بتائی ہیں. اچھا بس ذرا اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے تو کبھی ایک بھی نہیں بتائی. اور پھر آپ نے کہا اچھا یہ دیکھو میری لسٹ ہے, میں نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا تھا. وہ کہتا ہے کب بتایا تھا, تم نے تو مجھے یہ نہیں بتایا, تم نے تو مجھے یہ بتایا کہ تمہارے اندر تو عقل ہی نہیں ہے, تم تو بے وقوف ہو, تم تو یہ ہو, تم تو یہ ہو, تم نے تو ساری وہ چیزیں, مطلب تم نے تو وہ باتیں بتائی ہیں جو میرے اندر مطلب تمہیں پسند نہیں آ رہی نا, تم نے کوئی اچھی بات تو بتائی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت یہ قانون ہے, مطلب انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ میں نے اپنے اسپاؤس کی ان کوالٹیز کی ناشکری کی ہے, لہٰذا میرا اسپاؤس. میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی وائف کے بارے میں کچھ مسئلے بتائے. تو میں نے کہا کتنا سال ہو گئے آپ کی شادی کو, کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا 3 سال ہو گئے. اچھا پھر پوچھا بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 بچہ بھی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ ابھی اس لڑکی میں جتنے پرابلم تمہیں نظر آ رہے ہیں, جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو اس وقت اس کے پرابلم زیادہ تھے یا کم تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اس وقت تو بڑی اچھی تھی. میں نے کہا اچھا, تو یہ جو مطلب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اپنی اچھائیوں سے دستبردار ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یعنی کیا اس کو کس حال میں رکھا ہے نا کہ یہ جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں وہ وینش ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. تو پھر اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اس وقت جو اچھی تھی تو اس کو کیا کبھی کچھ بتایا کہ تم اچھی ہو, تم کیوں اچھی ہو, تمہاری کیا بات مجھے پسند ہے اور کیوں پسند ہے, اور یہ جو چیزیں تمہارے اندر اچھی ہیں خدا کرے کہ تمہارے اندر جاری رہیں, اس کے اوپر دعا دی ہو, اس کی خواہش کی ہو, اس کے لیے کوشش کی ہو کہ بھئی تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے, تم بڑی ایکٹیو ہو, تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے, تم بہت رسپیکٹفل ہو, تم بہت پولائٹ ہو, تو تمہاری اس بات کو میں فیل بھی کرتا ہوں, خوش بھی ہوتا ہوں, ایکنالج بھی کرتا ہوں, گریٹفل بھی ہوتا ہوں, اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمہاری یہ پولائٹنس اور تمہاری یہ بیوٹی آف جو تمہارے مزاج کی جو بیوٹی ہے نا, اللہ تمہارے اندر اور بڑھائے, تمہارے اندر رکھے. تو تم نے یہ کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت جب تمہاری شادی ہوئی تھی نا, تمہاری بیوی کے اندر یہ جو کوالٹیز تم بتا رہے ہو, ان میں سے کون سی کوالٹی کو تم نے اس کے لیے دعا کی, تم نے اس کو ایکنالج کیا, تم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا, تم نے اس پہ بندی کا شکر ادا کیا. اور یہی کویسچن میں لڑکیوں سے بھی پوچھتا ہوں نا, مطلب آپ نے اپنے شوہر کی کون سی کوالٹیز کو اس طرح سوچا. تو یہ وہ پوائنٹ ہے, میں چاہوں گا اس کے اوپر اب آپ کام کیجئے گا. اچھا اب اسی ایکٹیویٹی کو ذرا نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں, کچھ اور کویسچنس ہیں. یہ کویسچن بھی بڑا دلچسپ ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہو سکتی ہیں. میں آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں, 1 منٹ کا ٹائم ہے. آپ ذرا لسٹ ڈاؤن کیجئے کہ ان کو مجھ سے 5 بگیسٹ ایکسپیکٹیشنس کیا ہو سکتی ہیں. What in my opinion are the top 5 expectations from me. بات واضح ہو رہی ہے؟ ذرا اس کو لسٹ ڈاؤن کریں. میری بیوی کو مجھ سے 5 بڑی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی,
یا میرے شوہر کو مجھ سے 5 بڑی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی، اس کو لکھیے. اور ایک میسج اور دوسرا والا بھیج دیں، آپ کی مجھ سے میجر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، پلیز ڈو لیٹ می نو، آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بھیج دیں ایک اور میسج. اچھا آپ پہلے ایکسپیکٹیشنز لکھ لیں پھر بات کرتے ہیں. جی تو یہ نیکسٹ جو ہم نے کام کیا کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہم نے نوٹ ڈاؤن کی، یعنی ان کی ایکسپیکٹیشنز. یہ ایسا سوال ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے، یعنی جب کبھی کوئی کپل اپنے مسئلوں کو لے کے کبھی ڈسکشن کرنے بیٹھا نا، اور میں نے کہا کہ یہ بتاؤ اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے تمہارے خیال میں، لسٹ ڈاؤن کرو. تو اس کے جواب میں بڑا ہی دلچسپ کام ہوا. یعنی میں نے پوچھا اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے نا، اس نے لکھا مجھے اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. میں نے کہا میں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے پوچھا تھا میری کیا ایکسپیکٹیشن ان سے ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، آپ نے یہی پوچھا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، میں یہ پوچھ رہا تھا اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اچھا آپ نے یہ پوچھا تھا. پھر اس نے لکھنا شروع کیا، ایک ایکسپیکٹیشن اس کی لکھی، پھر 4 اپنی لکھ دی. میں نے کہا بھائی یہ آپ مکس کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں اتنا مشکل ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو امیجن کرنا، اور امیجن کر کے ایکسپریس کرنا نا، اسٹیٹ کرنا. یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی، لیکن اپنی ہی ایکسپیکٹیشن اس کے اندر ڈال کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا مشکل کام ہے، مطلب بعض لوگوں کے لیے مشکل کام. تو آپ پہلے اس کو لسٹ ڈاؤن کریں، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے میں کتنا سکسیسفل ہوں، ان میں سے کون سی ایکسپیکٹیشن میں نے پوری کی ہے یا نہیں پوری کی. تو اس کو دیکھیے گا. اچھا ایکسپیکٹیشنز کے اوپر میں ابھی آگے تھوڑی سی بات اور کروں گا، تو ابھی میں اس کو یہاں پہ روکتا ہوں. آگے چلتے ہیں ایک اور سوال. اب کچھ سوال ذرا تکلیف، یعنی ذرا سا ایک ہلانے والے ہیں نا، لیکن وہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذرا سا ہم سوچیں نا، اور گریٹفل ہم ہونے کے لیے. ایک سوال اپنے اسپاؤس سے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ میری لائف میں نہ آیا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا، میری لائف کیسی ہوتی. اگر تم میری لائف میں نہ آئی ہوتی یا میں مطلب ہم الٹا سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ سوال بھی جب لوگوں سے کیا نا تو مجھے جواب اس کا ملا کہ ہاں میں تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر میں تمہاری لائف میں نہیں آیا ہوتا تو تم کہاں ہوتی. میں نے کہا یہ تو میں نہیں پوچھ رہا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری لائف میں نہیں آئی ہوتی تو تم کہاں ہوتے. وہ اس کو نہیں سوچ پا رہا. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کہ سوال کیا ہے. یعنی جب کبھی کبھی نا میں کہتا ہوں بھائی جب تعلق دشوار ہونے لگے نا تو یہ سوال نکال کے دیکھنا چاہیے، اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ میری لائف میں نہ آیا ہوتا تو میری لائف کیسی ہوتی، میں کہاں ہوتا یا کہاں ہوتی. تو بعض اوقات ہم یہ نہیں سوچتے. تو اسی طرح چند سوالات اور ہیں جن کو سوچئے گا، یہ بھی ریفلیکٹ کرنے والے سوالات ہیں. آپ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یا ان کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یا ان سے اظہار محبت کیسے کرتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ ان سے اظہار محبت، how frequent do you express your love, how often do you review کہ میں نے اس کو خوش رکھا ہے یا نہیں رکھا، یعنی انہیں میری ذات سے خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں ان کو خوش کرنے یا خوش رکھنے کے لیے اور کیا کروں، یعنی اظہار محبت کیسے کروں، خوش رکھنے کی کوشش کیسے کروں. اور یہ جو اظہار محبت یا خوش رکھنے کی کوشش ہے نا، اس میں مٹیریل انوالو نہیں ہوتا. مطلب مجھے بہت سے لوگوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے. ارے بھائی بغیر پیسوں کے اس کو کیسے تم خوش رکھ سکتے ہو، کیسے، مطلب کیا کام ایسا آتا ہے. تو اس کو سوچیں. کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ مطلب یہ اس سوال پہ غور نہیں کرتے. ایک اور کویسچن ہے کہ آپ کی نالج میں ایسے کپلز کتنے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے، یعنی ان کی لائف بہت میننگ فل ہے،
ان کی لائف میں میٹیریلزم نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے بڑے رسپیکٹفل، بڑے لونگ، بڑے گریٹفل، بڑے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہیں. یعنی انہیں ہم نے کبھی انہیپی نہیں دیکھا، انہیں ہم نے کبھی ایک دوسرے کی کمپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب ایسے کپلز آپ کے ذہن میں کتنے ہیں ایسی، آپ ریکال کریں آپ کے ملنے والوں میں کتنے ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی آپ نے دیکھا کہ یوزولی خوش نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے شکر گزار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ایبسنس میں ایک دوسرے کے گن گاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بڑے رسپیکٹفل ہیں ایک دوسرے کے نا، اور بڑا ایک دوسرے کے لیے بڑے سپورٹیو ہیں، اور بظاہر بڑے مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں، اور پیسہ اور چیزوں کے پیچھے بھاگ نہیں رہے. تو ایسے اگر کبھی یہ میں آپ کہیں گے سر یہ آپ نے اتنی مشکل بات کر دی ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، یعنی شاید ڈائناسورس ڈھونڈ کے نکالنا آسان ہوں گے اس وقت دنیا میں، شاید کہیں ہو سکتا ہے مل جائیں، ایسا کپل کہاں سے ملے گا؟ یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے ایسا دنیا میں یا نہیں ہوتا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ کیا ایسا ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم، چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نا چیزیں اہم نہیں ہوتی، مکان اہم نہیں ہوتا، مال اہم نہیں ہوتا، اور یہ بڑے رسپیکٹفل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے. تو اگر کبھی ایسے کپلز ملیں نا تو ان کے ساتھ تعلق بنائیں. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے مثالی کپل جو ہے نا وہ، یا جو ہم ایک اچھا آئیڈیل یا ایگزیمپلری، آئیڈیل نہ بھی کہیں تو ایگزیمپلری ریلیشن شپ جو ہے نا وہ نہیں وٹنس کیا. اور کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہر ایسپیکٹ سے پرفیکٹ نہ ہوں لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت بہتر ہوں، تو ان کو دیکھیں نا، ان کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، یہ کیسے ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت اور اتنے ایکنالجنگ ہے، تو کیا وجہ رہی ہوگی، اس کو سوچیں. اسی طرح ایک اور چیز، یہ اسی سوال کی فلپ سائیڈ ہے کہ اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا. تو اسی کی فلپ سائیڈ یہ بھی ہے نا کہ اگر اس بندے کے بغیر مجھے 2 مہینے یا 4 مہینے یا 1 سال گزارنا پڑے تو میری لائف کیسی ہوگی. تو ذرا سا اس کو سوچنے سے نا آدمی کے اندر ایک آتا ہے کہ اچھا یہ واقعی اللہ کی ایک نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر اللہ کسی بندے کو دیتا ہے تو وہ ایک اچھا اسپاؤس ہے، ایک نیک اسپاؤس ہے. اور ابھی یہ ہے کہ ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے. جو انسان آپ کی زندگی میں آیا ہے نا، آپ نے اگر دعا کی تھی اس کے لیے اور آپ نے اپنی اچھی کوشش کی تھی، اور بہرحال آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کو جوڑ دیا ہے نا، آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، تو اب اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں نا، تاکہ وہ اپنی خوبیوں میں بڑھے. 1-2 چیزیں اور کہہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یہ ایکٹیویٹی تقریباً ہو گئی، یہ ریفلیکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی تھی، اس کے اوپر اب آپ شیئرنگ کیجئے گا. میں چند باتیں اور دیکھیے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی نا.